اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 18 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ تم صبر کرو گے، تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پارے کے آغاز میں نماز اور نماز میں خشوع و خضوع کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پارے کے آخر پہ انبیاء رسول کی حلال کمائی کا تذکرہ، دین کی راہ میں آزمائے جانے کا تذکرہ۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو تو دنیا کے معاملات دیکھیے، مگر نماز کی پابندی کے ساتھ دیکھیے، شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے دیکھیے۔ دنیا کے یہ معاملات ان کاموں پہ کبھی حائل نہ ہوں جو آپ کے ایمان کی پہچان ہے، جو آپ کے اسلام کی پہچان ہے۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے کسی کا ایمان روشن ہوا کرتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے کسی کا اسلام نکھرتا چلتا ہے۔ کامل توجہ سے نماز ادا کرنا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ربانی ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ فضول کلام سے اجتناب کرنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ بدکاری سے اجتناب کرنا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا مگر علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہیں۔ وعدے کی پاسداری کرنا۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مستقل پابندی سے نماز ادا کرنا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عبادت خداوندی کی دعوت دینا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ قالا، کہا نوح علیہ السلام نے: اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ کیا ہے تمہارے لیے؟ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ الحمدللہ کا ورد کرنا۔ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ گے تو کہنا: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ حلال مال استعمال کرنا۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزیں، وَاعْمَلُوا، اور کرو، صالحا انی بما تعملون علیم، نیک عمل کرو، بے شک میں دیکھنے والا ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ تقوی اختیار کرنا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ شرک سے اجتناب کرنا۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ راہ حق کی دعوت دینا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ،
یقیناً آپ انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ وقل رب اعوذ بک، اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنا۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہو اے میرے رب تو بخشش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ دل سے معاف کرنا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دیں؟ اللہ قصور والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ادب و احترام بجا لانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، اور نہ کسی اور کے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک تستأنسوا کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا اور سلام کرو، علی اہلہا اس گھر میں رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نظروں کی حفاظت کرنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ مومن مردوں سے کہ وہ جھکائے رکھیں اپنی نظروں کو، یحفظوا فروجہم اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات اور کہہ دیجئے مومنین عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن وہ جھکائے رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی۔ سلام کو عام کرنا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پس تم سلام کرو گھر والوں کو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مبارکہ دعائے خیر ہے جو ببرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ تم اس چیز کو سمجھ سکو۔ بے حیائی کو عام کرنا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ وہ بے حیائی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، لہم عذاب علیم فی الدنیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور والآخرہ آخرت میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کسی پہ تہمت لگانا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم جو لوگ پاک دامن بولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا آخرت میں ملعون ہیں، ان کے لیے بڑا باری عذاب ہے۔ منافقین کی جانب سے تہمت کا نہایت دل خراش واقعہ جو اس بارے میں بیان کیا گیا ہے، صحیح بخاری میں 4750 نمبر روایت میں ہے کہ میدان جہاد ہے، رات کا وقت ہے، کوچ کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ امی عائشہ جو قضائے حاجت کے لیے باہر کو نکلی، گلے کا ہار گرتا ہے، دیکھتے دیکھتے واپس پہنچتی ہیں، قافلے سے پیچھے اکیلی رہ جاتی ہیں کہ صفوان بن معطل جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے کے ذمہ دار تھے، امی عائشہ پہ نظر پڑتی ہے، زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے بول بلند ہوتے ہیں۔ امی عائشہ سواری پہ سوار ہوتی ہیں، قافلے کے پاس پہنچتی ہیں، ظہر کا وقت ہے، یہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، زبان بے لگام ہو گئی، یہ زہر آگ کی زبانوں پہ عام ہوتی رہی۔ امی عائشہ تھیں کہ اس بات سے بے خبر تھیں۔ ام مستہ
سے خبر ہوتی ہے کہ پہلے ہی بیمار تھیں، گھر جانے کی اجازت مانگتی ہیں، ماں باپ کے گھر پہنچتی ہیں، فرماتی ہیں فازت تم مرضن علی مرضا، مرض تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا، گھر پہنچتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگتی ہیں کہ اس بڑی خبر کی حقیقت کو جان سکوں۔ میری والدہ تھیں، کہنے لگی بیٹا حسین و جمیل بیوی ہو، پیار کرنے والا خامد ہے، پھر حسد کی آگ تو جلا ہی کرتی ہے۔ فبقیت تلک اللیلہ، روتے روتے رات گزر جاتی ہے، لا یرکل لی دمع ولا اکتحل بنوم، نہ آنسو تھمتے ہیں نہ نیند آتی ہے۔ وقد بقیت لیلتین ویوما لا اکتحل بنوم، 2 راتیں اور 1 دن مسلسل آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یظنان ان البکاء فالق کبدی، ایسے لگتا تھا کہ کلیجہ ہی پھٹ جائے گا۔ 1 مہینہ گزر جاتا ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عائشہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ اگر تم بے قصور ہو میرا رب آگاہ فرما دے گا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو توبہ کر لو، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والد کو دیکھتی ہوں، بابا جان جواب دیجئے واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کیا جواب دوں۔ امی عائشہ اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں، ماما جواب دیجئے واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کیا جواب دوں۔ یہی زبان سے امی عائشہ بولتی ہیں فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ اسی دوران وحی کا نزول ہوتا ہے، چاند سے چہرے پہ تبسم جاری ہوتا ہے۔ یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد براکی، عائشہ اللہ نے تیری پاک دامنی کو بیان فرما دیا۔ ماں بولتی ہیں قومی الیہ، اٹھیں اور اپنے خامد کا شکریہ ادا کریں۔ میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ ولا احمد الا اللہ عز وجل، شکریہ ادا کروں گی تو اللہ ذوالجلال کا کروں گی، جس مالک نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسا تعلق باللہ نصیب فرمائے، آمین۔ سنت نبوی کی حفاظت کرنا۔ سورۃ النور آیت نمبر 63 میں ارشاد ربانی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آیات بینات کا انکار کرنا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافروں سے کہو یہ تو بس خود اس گڑ گڑا جھوٹ ہے جس پر لوگوں نے بھی ان کی مدد کی، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سر جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قیامت کا انکار کرنا۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب انہیں دور سے دیکھیں گے تو یہ غصے سے بپھڑنا اور داڑنا مارنا شروع ہو جائیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے، نعوذ باللہ۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم وہ کام کریں جن سے ایمان تازہ ہوا کرتا ہے، اور ان کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جن کے سبب سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔
اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔